السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں ایک بڑی ٹیکنیکل حدیث کے بارے میں، جس سے کئی سارے موقف کلیئر ہو جائیں گے کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور کن چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور قیامت کب آئے گی، یعنی کہ علم غیب کے بارے میں بھی، اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور کالے بال تھے، سیاہ کالے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا رانوں کے بل، یعنی کہ رانے سے رانے ملا کے، اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ اس کی شکل پر نہ تو کوئی مسافرت کے آثار نظر آ رہے تھے، وہ مسافر نہیں لگ رہا تھا اپنی شکل صورت کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت گھوڑے گاڑی خچر پر لوگ آیا کرتے تھے، تو سفر کی پریشانیاں ان کے چہرے پر نظر آتی تھیں، اور نہ ہی وہ وہاں کا مقیم تھا، یعنی کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز قائم کرو۔ نمبر 3، زکوٰۃ دو۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کا حج کرو۔ یعنی کہ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے، یہ بنیاد ہیں، اس کے اوپر اسلام کھڑا ہوا ہے، ان 5 چیزوں کے اوپر۔ اور اس جیسی جتنی بھی حدیثیں ہوں گی میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گا جو اس کی تائید میں ہوں گی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، تو وہاں جو بیٹھے لوگ تھے، یعنی کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ، تو انہیں لگا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، تو پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ پھر اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، یعنی کہ آخرت کے دن پر، اور تم تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے اصل میں ایمان۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، پھر اس نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں بتائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اور اس طرح سے کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور ایسا نہیں سمجھ سکتے تو پھر تم یہ سوچو کہ یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ نوعیت ہونی چاہیے ہماری، تبھی ہم جو ہے نا، اگر اس کیفیت میں ہم رہیں گے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم گناہوں سے بچنے کی ایک مضبوط کوشش کر پائیں گے کہ جب ہم کوئی گناہ کرنے آگے بڑھیں گے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اندر کا ہمارا جو دل ہے، ایک انسان، ایک سچائی ہے، وہ ہمیں روکے گی نیکی کہ مت کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس حوالے سے۔ تو اس نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ جواب دینے والے کو پتہ نہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی، یعنی کہ قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں پتہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ، تو اب وہ نشانی آپ سنیے، یہ بڑی زبردست ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی کہ ماں جو ہوگی اپنے مالک کو جنم دے گی، جو اس کا مالک بن بیٹھے گا، ایک۔ دوسری یہ کہ تم ننگے پاؤں اور ننگے بدن تنگ دست بکری کے چرواہوں کو بلند اور بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے، یہ دوسری نشانی ہوئی، اور یہ بھی بڑی خطرناک نشانی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس سے وہ شخص چلا گیا،
حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، تو حضرت عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا، یہ سائل یعنی کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہارے پاس آئے تھے تشریف لے کے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات بتائی، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں پر، کہ یہ کام ایسے ایسے ہونے، ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور یہ بنیاد ہے دین کی۔ اور یوم آخرت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی، ہاں اس کی نشانیوں کے بارے میں پتہ ہے۔ اور احسان کیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ سمجھو کم سے کم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہاں سے ایک مضبوطی ملے گی آپ کے ایمان کے اندر، آپ کے عمل کے اوپر، کہ آپ اگر یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے ہر وقت جب بھی آپ برے کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو رکاوٹ محسوس ہوگی اور رک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ۔ تو یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیے کہ یا تو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔